السلام علیکم. میں ہوں آپ کا دوست محمد محتشم ندوی اور میں پھر سے حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس کا ٹاپک ہے کہ انسان اپنی آگے کی زندگی کا فیصلہ خود کر سکتا ہے، اور اسے میں انشاءاللہ ایک کہانی کے ذریعے سمجھاؤں گا. تو چلیے شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کسی سلطنت پہ حکومت کرتا تھا. اس کی 4 بیویاں تھیں اور وہ ان چاروں سے محبت کرتا تھا. ان کی بیویاں بھی اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں. ایک دفعہ بادشاہ بہت زیادہ بیمار ہوا تو شاہی حکیموں نے اس کا علاج کرنا شروع کیا. کافی دن تک جب علاج چلتا رہا اور اس کی طبیعت میں کچھ تبدیلی نہیں ہوئی تو حکیموں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اب آپ کی بیماری یہ لا علاج ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اب آپ کا آخری وقت ہے. بادشاہ کو یہ بات سن کر بہت دکھ ہوا اور اس نے اپنی آخرت کے سفر پہ جانے کے لیے سوچا کہ میں اس سفر پہ کیوں نہ اپنے ساتھ اپنی بیویوں کو لے جاؤں. چنانچہ اس نے اپنی چوتھی بیوی کو بلایا جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا اور اس کو مہنگے مہنگے تحفے دیتا تھا، ہیرے جواہرات دیتا تھا اور اس کے لیے عمدہ لباس بنواتا تھا. بادشاہ نے اپنی چوتھی بیوی کو بلا کر کہا کہ میں مرنے والا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ مر جاؤ اور میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ سفر آخرت پہ چلو. بادشاہ کی چوتھی بیوی نے صاف منع کر دیا اور کہا میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، اور اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی. بادشاہ کو تھوڑی مایوسی ہوئی، لیکن پھر اسے اپنی تیسری بیوی کا خیال آیا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، وہ ضرور میرے ساتھ سفر آخرت پر چلے گی. اس نے اپنی تیسری بیوی کو بلایا اور اس سے بھی یہی بات کی. تیسری بیوی نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں لیکن میں آپ کے ساتھ مر نہیں سکتی، میں آپ کی مرنے کے بعد دوسری شادی کر لوں گی. یہ کہہ کر وہ بھی کمرے سے باہر چلی گئی. اب بادشاہ کو کچھ زیادہ ہی افسوس ہوا، لیکن ابھی امید تھی کہ اس کی دوسری بیوی اس کے ساتھ ہے، کیونکہ اس نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا. اس نے بادشاہ کو اس وقت سنبھالا تھا جب بادشاہ کے پاس کچھ نہیں تھا. اس نے ایک شروع زمانے سے بادشاہ کو مشکل حالات میں بادشاہ کا ساتھ دیا تھا. اس وجہ سے اس نے اپنی دوسری بیوی کو آواز دی اور وہ کمرے میں آئی اور اس سے بھی یہی بات کی. بادشاہ کی دوسری بیوی نے بھی صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ مر نہیں سکتی، بلکہ میں آپ کے کفن دفن کا انتظام کروں گی اور آپ کی آخری رسومات تک آپ کے ساتھ رہوں گی. اب بادشاہ کو بہت افسوس ہوا اور وہ ابھی اسی افسوس میں گم ہی تھا کہ پیچھے سے ایک آواز آئی کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے سفر آخرت پر چلوں گی اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی. بادشاہ نے جب پلٹ کر دیکھا تو وہ اس کی پہلی بیوی تھی. بادشاہ کو بہت افسوس ہوا کیونکہ بادشاہ اپنی تمام بیویوں میں سب سے کم محبت اسی سے کرتا تھا اور سب سے کم تحفے تحائف بھی اسی کو دیتا تھا. بادشاہ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ میں نے تمہیں بہت کم وقت دیا، بہت کم تمہارا خیال رکھا اور آج تم ہی میرے ساتھ کھڑی ہو. دوستو، کہانی یہیں پہ ختم ہوتی ہے اور ہمیں اس کہانی سے بہت بڑا سبق ملتا ہے. چلیے اس کو مثال سے سمجھتے ہیں. چوتھی بیوی ہماری باڈی ہے جس کے اوپر ہم سب سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، مہنگے کپڑے پہنتے ہیں، مہنگا عطر لگاتے ہیں، اچھا پرفیوم لگاتے ہیں اور سب سے زیادہ اسی پہ خرچ کرتے ہیں، اور ہمارے مرنے کے بعد ہماری باڈی ڈیڈ باڈی بن جاتی ہے اور یہ آخرت پہ ہمارے ساتھ نہیں جاتی. اور ہماری تیسری وائف ہماری جائیداد ہے جس کے پیچھے ہم پوری زندگی محنت کرتے ہیں اور خوب پیسے کماتے ہیں. ہم سوچتے ہیں پوری زندگی کہ ہمارے پاس بڑا مکان ہو جائے، اچھی گاڑیاں ہو جائیں، مہنگے پلاٹ ہو جائیں. جیسے کہ بادشاہ کی تیسری بیوی نے کہا تھا کہ میں آپ کے مرنے کے بعد دوسری شادی کر لوں گی، ویسے ہی ہمارے مرنے کے بعد یہ ساری چیزیں ہمارے رشتہ داروں، ہمارے گھر والوں کی ہو جاتی ہیں. اور بادشاہ کی دوسری بیوی جس نے کہا تھا کہ ہم آپ کے آخری دم تک ساتھ رہیں گے، آپ کے رسومات ساری ادا کرائیں گے، کفن دفن کا انتظام کریں گے، ویسے ہی ہماری دوسری بیوی ہمارے دوست اور ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب ہیں. وہ ہماری دنیا میں ہر پریشانی میں ساتھ رہتے ہیں اور ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد وہ ہمارے کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں، جنازے کے ہمارے ساتھ آخر تک جنازے کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن وہ سفر آخرت پر ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے. پہلی بیوی ہمارا عمل اور ہمارا کردار ہے. اگر ہم اس دنیا میں اچھے عمل کریں گے یا برے عمل کریں گے وہ ہمارے ساتھ ہمارے سفر آخرت پر جائے گا، اور اگر ہم نیک عمل کریں گے، اچھے کام کریں گے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یہ
سب روشنی بن کر سفر آخرت پر ہمارے ساتھ جائے گا۔ اگر ہم کوئی نیک عمل مسلسل کرتے ہیں تو وہ ہماری عادت بن جاتا ہے، اگر ہم اچھا کام کریں گے تو اچھا پھل ملے گا، اور یہ سب روشنی بن کر ہمارے ساتھ سفر آخرت پر ہمارے اچھے دوست اور ساتھی بن کر ہمارے ساتھ جائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو یہیں پہ مکمل ہوتی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئی ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ خدا حافظ۔